اپنے نبی کو خطاب کرا کے کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ ان کو کہ یہ کیوں مایوس رہتے ہیں، میرے بندوں کو بتاؤ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ غفلت شعاری دیکھ کر کہتا ہے بندے کی کریم، غفلت شعاری دیکھ کر کہتا ہے بندے کی کریم، دینے والا دے کسے دستے طلب ملتا نہیں۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت کی پہچان اور معرفت کا ہونا بہت ضروری ہے کہ اللہ کون ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے۔ اگر اس تعلق کا علم اور اگر اس تعلق کا احساس ہو جائے تو زندگی خوشگوار بن جاتی ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے اور جنت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں۔ شاعر نے تبھی تو کہا ہے کہ بندہ بڑی غفلت میں پڑا ہوا ہے، اور بندے کی غفلت کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت کہتا ہے کہ بھائی دوں کسے، کوئی مانگنے والا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں ہے، دینے والا دے کسے دستے طلب ملتا نہیں۔ کوئی اللہ سے مانگنے والا ہو تو صحیح، وہ تو دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے اللہ کو جو پہچانا ہے، ہم نے اللہ کو جو سمجھا اور سنا ہے، وہ یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مارتا ہے، توڑتا ہے، اکھیڑتا ہے، ادھیڑ بن کرتا ہے، یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس کی محبت کے واسطے سے نہیں پہچانا ہے۔ بے شک اللہ بہت قوت اور طاقت والا ہے، بے شک اس نے عذاب بڑے سخت تیار کر رکھے ہیں، اور اللہ نے قرآن کریم میں اس کی اطلاع بھی دی ہے کہ ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے اور حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، راستے تنگ کرنے والوں کے لیے، زمین کے اندر ظلم پھیلانے والوں کے لیے اللہ بہت سخت ہے۔ لیکن عام طور سے بیانات کے اندر ہم لوگ جو سنتے ہیں وہ یہی سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت بہت سخت ہے، بڑا تکڑا عذاب دینے والا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے جیسے نعوذ باللہ کہ اللہ تو بڑا ظالم ہے، بہت ہی سخت ہے، جبکہ اللہ نے قرآن میں یوں کہا ہے نبئ عبادی، میرے بندوں کو میرے بارے میں ذرا خبر تو دو۔ یعنی سمجھیے گا، یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، اللہ ہم سے کیا تعلق رکھتا ہے، اللہ ہم سے کس طرح محبت کرتا ہے، اللہ ہمیں کس طرح چاہتا ہے، یہ قرآن کریم کی آیتیں اور حدیثوں سے سمجھو۔ دیکھو، جب کسی چیز کا دل کے اندر زیادہ ہی رعب بٹھایا جاتا ہے، کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ فلاں آدمی ہمارے شہر کے اندر ہے، وہ ارے وہ تو بہت غصہ ہی رہتا ہے، اب پتہ نہیں کب ڈنڈا نکال کے پھیر دے، کب جو ہے تمنچا نکال لے، کب مار دے، کب ٹھوک دے، کب ایسا کر دے، بہت ہی سخت مزاج آدمی، بھائی اس کے قریب، اس کے تو محلے والا بھی کوئی قریب نہ لگتا، بڑا خطرناک آدمی وہ تو جس کے بارے میں خطرناک ہونے کو بتایا گیا ہو، تو آپ ذرا مجھے یہ بتاؤ، کیا اس کی طرف سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے؟ میں بتاؤ بھائی، اس کی طرف سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ کتنے خطرناک انسان ہیں، دیکھیو اللہ کی قسم کیسا لٹ پھیر دیتے ہیں کسی پہ بھی، اور کسی کو بھی مار لیتے ہیں پکڑ کے، کتنے اچھے انسان ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ بابا اس کے تو قریب کو مت نکلیو، بے اس کی پرچھائی سے ہی بچنا۔ جس کے بارے میں سخت ہونے کو بتلایا جاتا ہے تو اس کی طرف سے دل میں نفرت سی پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہم نے اللہ کو اتنا سخت پیش کر رکھا ہے کہ بندوں کے دلوں میں بعض دفعہ مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب دل کے اندر مایوسی آنی شروع ہو جاتی ہے تو بندہ وہیں سے برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
اور دلوں کے اندر جب امید پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے تو بندہ وہیں سے نکھرنا شروع ہو جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر اللہ رب العزت کی نرمی اور اللہ رب العزت کی مہربانی کو بندوں کو بتانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے دلوں میں امید پیدا ہو. اس لیے کہ جب کسی کی طرف سے امید پیدا ہوتی ہے تو اس کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اگر کوئی باپ نرم دل ہو اور اپنے بچوں پر بہت مہربان ہو، شفیق ہو، اور اپنے ابا کے بارے میں ان کو اچھی باتیں معلوم ہوں اور ان کے ابا نے ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہو، تو پھر اولاد کے دل میں باپ کی طرف سے محبت اور عظمت بڑھ جاتی ہے. یہاں تک کہ اپنے باپ کے احترام کی وجہ سے کہ بھائی میرے ابا بڑے عزت دار انسان ہیں، بڑے شریف انسان ہیں، میں کوئی الٹا سیدھا کام نہیں کر سکتا، بھائی میں بیڑی سگریٹ میں ان کاموں میں نہیں پڑ سکتا، بھائی میرے ابا یار انہوں نے کیسی عزت بنائی ہے یار، کیسے اچھے انسان ہیں میرے ابا، اور میں ان کا نام ڈبو دوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. تو جب کسی کا احترام، کسی کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کی نافرمانی کرنے کو بھی دل نہیں کرتا ہے. اسی طریقے سے جب اللہ رب العزت کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی کرنے کو دل نہیں کرتا ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے جو اللہ کو اس زاویے سے پہچانا گیا ہے کہ اللہ بہت سخت ہے، تو یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی کہ جب بچے کو یہ کہا جاتا ہے، ماہرین کہتے ہیں کہ بچے کو زیادہ سختی نہ کرو. بچے کی اگر آپ نے پٹائی کرنی شروع کر دی ایک دفعہ دو دفعہ اور آپ کا یہی معمول بن گیا کہ بچہ غلطی کرتا ہے آپ اس کی توڑائی کر دیتے ہیں، آپ اس کی پٹائی کر دیتے ہیں، تو پھر وہ بچہ جریح بن جاتا ہے کہ میں ہوگا کیا، زیادہ کیا کر لیں گے، زیادہ پیٹیں گے بس. لیکن وہ گناہوں کو نہیں چھوڑتا ہے، پھر نافرمان بن جاتا ہے وہ. لیکن اس کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا معاملہ کیا جائے تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر اللہ، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، لیکن اگر اللہ کو پہچانا جائے نا، واقعتاً اگر اللہ کو پہچان لیا جائے تو روتے روتے جو ہے نا آنکھوں سے آنسو ہی گرتے رہیں گے کہ اللہ اتنا مہربان، اتنا مہربان، اتنا مہربان اللہ. اور پھر اس کی نافرمانی کو دل نہیں کرے گا. اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ بھائی میرے بندوں کو بتاؤ یار، نبی عبادی، میرے بندوں کو بتاؤ، انہیں میرے بارے میں بتاؤ میں کیا ہوں. انی انا الغفور الرحیم، بھائی میں غفور ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، میں مغفرت کرنے والا ہوں. کیوں اتنا ڈرتے ہو؟ ڈرنے کا میں اس لیے منع نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ سے نہیں ڈرنا ہے، نعوذ باللہ. بھائی کسی کی مہربانی اگر معلوم ہو جاتی ہے تو اس کی شفقت دل میں پیدا ہوتی ہے. بات کو سمجھیے گا، تھوڑا سا جملہ بھی تھوڑا ادھر ادھر ہو جائے تو اس کا غلط مطلب نہ لینا. میرے بارے میں بتاؤ، میں تو بہت معاف کرنے والا ہوں. دیکھو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو، منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو عذاب دے گا. اور اسی آیت کے اندر آگے اللہ نے جیسے ہی ایمان والوں کا تذکرہ آیا تو فرمایا وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی تو توبہ قبول کر لیتا ہے، ایمان والوں پہ تو متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں. تو سمجھو یار اللہ رب العزت ایمان والوں سے کیسی محبت کرتا ہے. کیوں دل کے اندر مایوسی لے کر کے بیٹھتے ہو کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا قرآن میں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا کہ اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں پہ رحم ہی کرتا رہتا ہے. یقین جانیے اگر آپ ایمان والے ہیں تو بڑی خوش قسمت والے ہیں آپ. ایمان والوں کے لیے تو اللہ نے زیادہ سختی کی ہی نہیں. بس کرنا کیا ہے کہ اللہ کی محبت کو پہچان کر اس سے ایک دفعہ کہہ دینا ہے اللہ میری توبہ، بس معاف کر دے گا. اللہ کی طرف سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. اللہ اتنا معاف کرتا ہے، اتنا معاف کرتا ہے کہ اگر تم قرآن کریم کو پڑھ لو اور سمجھ لو
تو تمہیں اللہ سے اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ یار حد ہو گئی بھائی، اللہ نے تو اپنی رحمت اور اپنی مغفرت اور اپنی غفاریت کی حدیں پار کر دی بھائی۔ ایسا لگتا ہے اللہ تو عذاب ہمیں دے گا ہی نہیں، جب ہمیں ایمان دے دیا تو اللہ ہمیں کہاں عذاب دے گا۔ ہمارے کرنے کا کام تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے رہیں، بس اتنا کرتے رہو کہ معافی مانگتے رہو۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اللہ نے بیان فرمایا اور قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن میں بیان فرمایا آپ بتائیے میرے بندوں کو، یعنی اللہ کا انداز دیکھیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کہہ دیتا کہ بھائی میں غفور الرحیم ہوں، اپنے نبی کو خطاب کرا کے کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ ان کو کہ یہ کیوں مایوس رہتے ہیں، میرے بندوں کو بتاؤ۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، گناہ کر کر کے حدیں پار کر رکھی ہیں۔ اسراف بولتے ہیں کسی بھی چیز کی لمٹ کراس کر دینا۔ اگر تم نے گناہ کر کر کے اور ساری لمٹیں کراس کر دی ہیں، گناہ تمہارے اتنے ہو گئے ہیں کہ تم گناہ کر کر کے اور تھک گئے ہو، تمہاری عقل بالکل ختم ہو گئی ہے، اور تمہارا دل یہ کہنے لگا ہے کہ روئے زمین پر مجھ سے بڑا گناہگار کوئی ہے ہی نہیں، میں نے جرم اتنے کر رکھے ہیں، میں نے ظلم اتنے کر رکھے ہیں، میں تو